باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی تو ہم نے اللہ پاک نے ان پر عذاب دیا کہ بندر ہو جاؤ اور وردھتکارے جاؤ۔ یہ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ اصحاب سبت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 65 میں۔ روایت میں ہے کہ وہ مسح شدہ گروہ جن کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے 3 دن بعد ختم ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانے میں ایلا میں پیش آیا جو آج مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ بستی بحر کلزم کے کنارے واقع تھی۔ یہ شہر مدین اور طور کے درمیان تھا۔ ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ انہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہ کریں۔ بے حکم الہی ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر اوپر کا سطح پر آتی تھیں، جن کو دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ اتنی مچھلیاں ہیں۔ عام دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں جتنی ہفتے کے دن آتی تھیں۔ یہ گروہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا کہ ہفتے والے دن کے کیا کر رہے ہیں، اور تیسرا جو پکڑنے والوں کو روکتا تھا۔ اللہ کے حکم سے ان پر عذاب آ گیا، کیونکہ ہفتے کا دن اللہ پاک نے ان کے لیے عبادت کا مقرر کیا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن۔ جمعے کے دن جب اذان کی پہلی اذان ہوتی ہے تو ہمیں مردوں کو خاص طور پہ ہے کہ وہ ہر کام چھوڑ کر جمعہ کی نماز پڑھیں۔ اگر کوئی کاروبار میں وہ ڈیل کر رہے ہیں دکانداری تو وہ اس کو بھی بند کر دیں اور نماز پڑھ کر پھر اس کو کریں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہفتے کے دن کی مچھلیوں کو دیکھ کر انہوں نے بڑے بڑے گڑھے بنا دیے اور ان کے آگے بند لگا دیے۔ وہ ہفتے کو جب ان گڑھوں میں آ جاتی تو وہ بند لگا کر ان کو بند کر دیتے۔ اس طرح مچھلیاں قید ہو جاتی اور اتوار کو پکڑ لیتے، اور یہ بہانہ بنایا ہوا تھا کہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرتے۔ لیکن جو ہفتے والے دن وہ بند لگا دیتے تھے، مچھلیاں اس گڑھوں میں پھنس جاتی تھیں۔ اصل میں تو وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے لیکن وہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ پاک کو۔ تو پھر ایک دن ہوا کیا کہ جب وہ لوگ صبح اٹھے تو بستی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی اور درمیان میں ایک دیوار تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ برابر والی بستی کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ اس بستی کی دیوار پر چڑھ کر ادھر دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے۔ ان کو علم تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الاعراف کی 163 آیت میں بھی آیا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن بعد تیز آندھی چلی اور وہ سارے ختم ہو گئے۔ بچے وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن کام نہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی قوم کی سزا 1 مہینے سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت میں سے کسی کو مسح یعنی شکل نہ بدلنا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی تھی، لیکن بعض مفکرین کے مطابق اب شکلیں تو نہیں بدلتی لیکن خصلت جانوروں کی آ جاتی ہیں۔ آپ نے سب دیکھا ہوگا کہ کچھ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، کوئی احسان فراموش ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں بچھو کی عادت خصلت ہے ڈنگ مارنے کی۔ اللہ اب ہماری شکلیں تو نہیں لیکن خصلت بدل دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دل کو صاف شفاف کر دے، کیونکہ اللہ شفاف دل میں ہی آتے ہیں، پھر ہی تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ آمین ثم آمین۔